کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں؟ اس سے مراد کیا، مقصد کیا اپنی، اس کا فائدہ کیا؟ مطلب حضور صلی اللہ فائدہ بتاؤ نا، حضور صلی اللہ فائدہ بتاؤ اس کا فائدہ کیا؟ مجھے فائدہ ہے، مجھے فائدہ ہے، ایک بیٹی ہو یا 10 بیٹی ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا؟ آپ بتاؤ مجھے سر، مجھے اس چیز کا فائدہ ہے تو میں آپ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے، والدین کریمین جو تھے، آپ کے نزدیک، آپ کے کتب میں، آپ کے جو علماء کے اجماع ہیں، آپ جو حنفی ہیں، آپ کا امام ابو حنیفہ، ان کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ بیٹی کو تو چھوڑ دینا، باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹی بڑی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کون سا اہم ہے؟ یہاں پہ ان کے نظریات، مطلب سنیں، ایک دفعہ بات سنیں، نہیں، یہ بات آپ یوں نہیں ٹال سکتے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بیٹیاں کتنی تھی، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان میں دیکھو بھائی، یہ نہیں یہاں پہ بیان کیا گیا، یہاں پہ صرف ان کی تعداد کے بارے میں بات کی گئی ہے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ایک مسئلے کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت آپ مجھے سمجھائیں. اہمیت سر میرے نزدیک ہے نا، میرے نزدیک یہ بہت اہمیت ہے. آپ کے نزدیک اگر اس کی اہمیت ہے، مجھے یہ بتاؤ، پہلے مجھے بتاؤ، بیٹی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا باپ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ یہ جواب دے دو تو میں جواب دوں گا، نہیں جواب دیا تو میں نہیں. زیادہ اہمیت ہوتی ہے، باپ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اچھا، آپ کا امام ابو حنیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ اس کا کیا نظریہ ہے پتہ آپ کو؟ بخاری مسلم، آپ کے علماء کا اجماع، ان کے والدین کے نزدیک کیا ہے؟ بتائیں نا ذرا، بتائیں آپ بتائیں. اچھا عزیزو، اب یہ میں اہمیت بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے عزیزو کہ یہ چاہتے ہیں کہ عثمان کو داماد بنا دیں، ٹھیک ہے نا، عثمان دامادی ثابت ہو جائے. عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے وہ اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے اچھا. اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی سوائے حضرت زہرا سلام. ہم 4 مان بھی لینا، ان کو عرص نہیں ملنے والی تھی کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بات سنو، دوسری بیٹیوں سے ان کے اولاد بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں. اولاد ہوتی بھی تو نواسے کو جب وہ میراث تو ملتی نہیں ہے، میراث اولاد کو ملتی ہے، تو اس کا کوئی اس لحاظ سے فدق کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف اس کی ایک اہمیت ہے کہ آپ جو ہے، میں تھوڑا سا بھائی بات کرنے ذرا، آپ نے جواب نہیں دینا. آپ 4-5 دفعہ آپ سے پوچھا کہ کیا اہمیت، آپ نے جواب نہیں دیا، تو اب مجھے جواب دینے دو. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ عثمان جو ہے داماد تھا، اب مجھے جواب دینے دو نا بھائی. تو عثمان داماد تھا، تو عثمان کو داماد بنانے کے لیے اس کے مزید بیٹیاں بنائی جائیں، مزید بیٹیوں کا مزید بیٹے. آپ کے نزدیک آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کی بھائی بات سنو، تم نے جواب نہیں دیا، مجھے جواب دینا. اب دیکھو عزیزو، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تاکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا داماد بھائی کوئی اچھا آدمی ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ ماجدہ دونوں کے متعلق، ان کے متعلق اس قوم کا کیا عقیدہ ہے، میں ان کے اپنی کتب سے دکھاتا ہوں. بھائی میں مختصار کے ساتھ، میرے ساتھ بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں مختصار کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں. ایک یہ کتاب دکھائیں گے، اسی سے آپ کی مار ہو جائے گی. عزیزو، یہ کتاب ہے عقیدۃ الموحدین. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو وہاں پہ میں بھی بیٹھ، ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ تو بزرگ ہیں، آپ سنیں. آپ نے جواب نہیں دیا تو ہمیں جواب دینے دو. عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین. یہاں پر اس کتاب کے ضمن میں بہت سارے، جو سن 1999 میں چھپی ہے، بہت سارے رسالے ہیں، بہت سارے کتابیں ہیں. اس جملہ میں ایک کتاب ہے الرسالۃ السابع عشر ادلۃ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ماجدین کے متعلق، اس کے دلائل. اب اس کا عقیدہ کیا تھا اور اس کے دلائل کیا اس کتاب میں ہے. مؤلف کون ہے؟ مؤلف اس کا ہے مرقات المفاتیح کا جو مصنف ہے علی بن سلطان محمد القاری، ملا علی قاری، جو کتاب مرقات کے مصنف ہیں اور کتاب شرح شفا کے مصنف ہیں. بہت سارے کتابیں ہیں اور وہ بھی حنفی ہیں، خود بھی حنفی. اچھا، اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں اما بعد کہ فیقول افقر عباد اللہ الباری علی بن محمد ابن سلطان محمد القاری کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر عنہ بالفقہ الاکبر ما نصہ، کہ ہمارے بہت بڑے جو امام عظیم الشان ہے ابو حنیفہ نے اپنے کتاب فقہ اکبر میں اس طرح فرمایا، ووالدا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین ہیں حضرت عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے نزدیک وہ سادات المؤمنین سید الجنہ، ان کی والدہ سلام اللہ علیہ خیار سیدات اہل الجنہ میں سے. اس جماعت کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ نستجیر باللہ، دونوں کافر مگر. فقال شارح، اس کتاب کے شارح نے فرمایا ہے، هذا رد على من قال بان والدي الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات على الايمان. بلی یہ اس بات کا رد ہے کہ جو کوئی کہہ دے کہ ان کے وہ مومن دنیا سے گئے، نہیں، نستجیر باللہ کافر گئے. وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ دعا الله لهما فاحياهما الله
واسلم ثم مات على الايمان. اور اس بات کو بھی جھٹلا دیتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کیا تو وہ زندہ ہو گئے, ایمان لائے پھر مر گئے. اس کا بھی رد ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ ابو حنیفہ کا فتویٰ. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں فإذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الإمام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأعلام. کہتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے, اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب سے, سنت سے, اور ہمارے علماء کے اجماع ہے. ان کے علماء کا اجماع ہے. یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دنیا سے نستجیر باللہ کافر گئے. اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگلے صفحے میں, صفحہ نمبر 480 میں, وأما الإجماع, کہتا ہمارے پاس اجماع ہے, فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين. تمام سلف کا اور خلف کا, صحابہ کا, تابعین کا اور ائمہ اربعہ کا اور تمام مجتہدین کا علی اسی مسئلے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر, مشرک, جہنمی, نستجیر باللہ, اس پہ بغیر من غیر اظہار خلاف سب کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. ان کے فرقے کا سب کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ جہنمی. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ختم کرنا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ برا کہتے ہیں نا, ان کی بے احترامی, کسی طرح سے بھی بے احترامی کرنا وہ کفر ہوتا ہے, وہ اس کا کہنے والا واجب القتل بن جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کا پورا فرقہ الحمدللہ, ان کے ائمہ اربعہ, ان کے علماء, ان کے خلف, ان کے سلف, ان کے تابعین, سب کے سب کیا ہے, ہاں پتہ چلا نا, سب شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب بھلے سلمان رشدی والے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں والعجب من الشیخ جلال الدین السیوطی, عبد الرحمن سیوطی سے عجب ہے, ما احاطتی بهذه الاثار التي كادت ان تكون متواترة في الاخبار. کہتے ہیں ہمارے پاس متواتر جیسے اخبار ہیں, متواتر جیسے اخبار ہیں. عبد الرحمن السیوطی یہاں پہ کس منہ سے آیا؟ کہتا ہے کہ نہیں, وہ ایمان پہ مرے. انه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الائمة. اس نے ایک شاذ قول اختیار کیا, شیعوں والی قول, روافض والی قول اختیار کیا کہ وہ مومن تھے نہیں. وتبعه جماعة من العلماء المتأخرين وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين. اس نے ادلہ واہی, بہت جھوٹے دلیل, ایسے ضعیف دلیل لے کے آیا بھائی, اور کچھ لوگوں نے, کچھ علماء نے اس کی بات مانی. تو پتہ یہ چلا کہ ان کے سیوطی سے پہلے سب کا اجماع ہے اور سب ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کیا ہیں, کافر, مشرک, نستجیر باللہ جہنمی. اور اس طرح اس قوم نے اپنے کفر کا اور اپنے دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کا ان لوگوں نے ثبوت دیا ہے. تو اب جب تمہاری اپنی اجماع ہے, جب تمہارا امام کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہے, تو داماد کہاں سے لے گا بھائی؟ داماد کیوں جہنمی ہو سکتا؟ مان ویلے نے عثمان داماد ہے, چلو تو وہ کیسے جہنمی ہو سکتا؟ پہلے ایک بات سنو, کیا مانتے ہو کہ نبی کی والدہ اور نبی کے جو والد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, مطلب جو انہوں نے اعلان کیا نبوت کا, تو میں اس سے کیا کام؟ تو حنفی ہے, تمہارا جب علماء کا اجماع ہے, تو اپنے فرقے کی بات کرنا, شیعوں والی بات نہ کر, شیعوں والی بات نہ کر, شیعوں والی بات نہ کر. اب تک تمہاری سننی ہے نا, آگے اب میری بھی. اور یہ بھی کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مطلب آ کے نبوت کا اعلان, ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ چلی گئی اور والد کا تو انہوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی وہ کافر گئے ہیں؟ وہ تو اس دین پہ گئے ہیں, نبی کے دین آنے سے پہلے کے ہیں. اس چیز کو تم سامنے رکھ کے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی حضرت. عزیزو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کو مزید کھول دوں. اب کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا بتایا اپنا؟ وسیم. نام کیا بتایا بھائی؟ وسیم. بس دیکھ میں اس بات کو اسی مزید پہ اتفاق کرتا تھا, لیکن انہوں نے خود اپنی بے عزتی کرانی ہے اور اپنے پورے فرقے کی بے عزتی کرانی ہے, تو اس میں میرا کیا؟ میں نے تو صرف ملا علی قاری کا سنا. آپ کہتے ہیں کہ وہ بے عزتی والے اور عزت والے الفاظ اپنے پاس رکھیں. یہ الفاظ اچھی بات ہے, ابھی پتہ چلتا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو آتے ہو نا بےعزتی اور عزت والی بات. آپ مجھے بتاؤ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر جہنمی کہہ دے, وہ کیسا آدمی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اگر کوئی کہہ دے, یہ تو تم تشریح کر, نہیں یہ تو تمہاری تشریح ہے. اگر کوئی کہہ دے نا, بات سنو, اگر کوئی کہہ دے کہ تم تشریح کر رہے ہو نا, یہ تو تم تشریح کر رہے ہو نا, کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ تو تمہاری تشریح ہے, یہ تو تم کہہ رہے ہو, یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری تشریح ہے اور تم کافر ہو, ٹھیک ہے نا, یہ تم کہہ رہے ہو تمہاری تشریح, یہ سب کچھ تمہارا کچھ, جو اگر کسی شخص میں مانتا ہی نہیں ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے وہ کافر ہوتا ہے, مان لیا نا, کافر ہوتا ہے. ہاں کوئی نبی کے والدین تو ہیں ہی جنتی, یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہمارے کئی کتاب بھائی یہی سوال آپ سے ہے نا کہ اگر کوئی کہہ دے نا, آپ غصہ نہ کریں, میں نے کہا اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ملحد آ جائے, آپ سوال تو سنو, اگر کوئی ملحد کافر
مردود جو بھی آدمی ہے وہ آ کے کہہ دے کہ ان کے والدین جہنمی ہیں، کافر ہیں، تو آپ اس کے مطابق کیا کہو گے؟ یہ تو کھول کے بات آپ نے کر دی کہ حضرت عثمان والی بات لے آئے. میں تو صرف یہاں پہ نبی کی بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا، میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا. ڈر گئے سوال کا جواب نہیں نا میری بات سنیں نا، میں تو صرف یہ بیٹیاں ثابت کرنا چاہتا تھا، باقی یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے شوہر ہونے سے کوئی جنت میں جائے گا یا کسی کے والدین ہونے سے کوئی جنت. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. وسیم صاحب الحمدللہ. وسیم صاحب جی جی بیٹیاں بتائیں کتنی ہیں. میرا جو کہنے کا یہ سوال سے ڈر گئے، سوال کا جواب نہیں دے رہے، سوال سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کہہ دیں کہ کافر ہے کہہ دیں کافر ہے. تو دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ جائے کہہ دے، دیکھو سوال سن لو پہلے پھر جواب دینا یا جواب نہ دینا تمہاری مرضی. اگر کوئی شخص کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں، جہنمی ہیں، اس کے وہ کیسا آدمی ہے مجھے بتاؤ؟ وہ مسلمان ہے یا ملحد ہے؟ نہیں تم سوال سے نہ بھاگ، سوال سے تم بھاگ رہے ہو. میں جس چیز کا میں نے سوال کیا مجھے اچھی بات، سوال سے بھاگو نہیں، سوال سے بھاگو نہیں. نبی کی کتنی بیٹیاں ثابت کرو. اوکے جناب، اوکے جناب، اوکے اب جواب دیتے ہیں. کتنی بیٹیاں مجھے صرف یہ اوکے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں جواب. کیا دیکھیں نبی انہوں نے کون سوال کا جواب دے رہا ہے کون نہیں دے رہا اس کا پتہ چل رہا ہے. یہ کتاب ہے عزیزو صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2003 میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو، باب بیان ان مات علی الکفر، باب بیان ان مات علی الکفر فهو فی النار. جو نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ، جو کافر مرتا ہے، کفر مرتا ہے، وہ جہنم میں. اس نے کیا کہا وسیم صاحب نے کہا کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے مرے تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرے تھے. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ مرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ مرتا ہے، وہ تو کفر پہ نہیں مرتا نا، وہ تو دین حق پہ مرتا ہے. ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں. باب بیان انمات، سن لو بھائی بات نہ کاٹو، سن گل سنو تم. باب بیان انمات من مات علی الکفر فهو فی النار، جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم میں. ولا تنالوا شفاعہ، شفاعت کا مستحق نہیں ہوتا، شفاعت اس کو نہیں پہنچتی. ولا تنفع قرابۃ المقربین، اور اس کے رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کے فائدے میں نہیں ہے. کفر پہ جو مرتا ہے وہ کافر جہنم میں، کافر بھی ہے جہنمی. اچھا شفاعت بھی اس کو نہیں ملتی اور رشتہ دار کی رشتہ داری بھی اس کی فائدے میں نہیں. اچھا یہ کون ہے بھائی؟ مسلم تم نے عنوان لگا دیا، مسلم میاں تم نے عنوان لگا دیا، مردود مسلم، ملحد بولو مسلم نہ بولو. یہ کون ہے وہ شخص؟ کتاب کا نام تم لوگوں نے مسلم صحیح مسلم رکھا ہے، یہ مسلم ہے یا ملحد ہے؟ وہ بھائی تم پاکستان میں جلسے جلوس کرتے ہو سلمان رشدی کے خلاف، کوئی جلسہ یہ اس ملحد کے لیے بھی رکھو. یہ کیا بک رہا ہے؟ جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنم. یہ کون ہے جو کفر پہ مرا ہے جو جہنم میں، جس کو شفاعت نہیں ملتی اور اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری اس کے فائدے میں نہیں ہے؟ کون ہے؟ انس کہتا ہے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، این ابی، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، اس نے کہا فرمایا کہ جہنم میں. فلما قف، جب وہ آگے چلا ہے، دعا اس کو بلایا، ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک، کہا کہ اس کو واپس آ جا، میرا بھی باپ جہاں، آپ کے باپ کے ساتھ دونوں اکٹھے جان. نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ. میں نے کہا نا اس نے تہیہ کر لا کہ ہم نے بے عزتی کرانے. صفحہ نمبر 442 میں مسلم میں 442 حدیث نمبر 2147، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگتے ہیں رب سے، اللہ سے، کہ اب میں نے اپنے والدہ کی قبر کی اجازت لینی ہے، زیارت کرنی ہے، قبر پہ جانا ہے. استاذنت ربی ان استغفر لامي فلم ياذن لي، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کی کیا کروں؟ استغفار کروں کہ تو اس کے گناہ بخش. تو اللہ نے فلم یاذن لي، اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں، کوئی استغفار نہیں کر سکتے اپنے والدہ کی. واستاذنت ان ازور قبرها فاذن لي، میں نے کہا ان کے قبر کو ملنے چلیں، تو فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، قبر پہ ملنے پہ جاؤ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے، نووی کی شرح ہے بہترین جو شرح مسلم کی، مجلد نمبر 4 جزء 7 چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 40 میں فرمایا کیا؟ یہ بکتا ہے، میں نے رب سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کی استغفار کروں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور میں نے اجازت مانگی کہ ان کے قبر دیکھ لوں، تو اجازت دی. فیہ جواز زیارت المشرکین، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی والدہ کی قبر کو جا سکتے ہو. اس میں حدیث دلالت کرتی ہے کہ مشرکین کی قبر کی آپ زیارت کر سکتے. وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کافر کی استغفار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو کیا پتہ چلا عزیز، ان لوگوں نے اپنی کتب میں کیا بکے، ان کا اجماع کیا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مطابق یہ نستجیر باللہ کافر بھی ہیں، شفاعت بھی ان کی نہیں ہو سکتی، جہنم میں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کر سکتے، استغفار بھی نہیں کر سکتے، اور
رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ان کے رشتہ داری کا بھی کہ پیغمبر خاتم الانبیاء، کوئی فائدہ نہیں، جہنمی جہنم نستجیر بالعذاب. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بری طرح سے گستاخی کرنا، ان کو اس طرح سے نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ اذیت کرنا، ان کی اس طرح سے شتم کرنا، ان کے صحیح ترین اجماعی کتب میں اس طرح ہے. اور یہ اب آ کے آئے کہ عثمان داماد ہے، عثمان اچھا آدمی. تو بھائی اگر ان کے والدین کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو داماد کیوں فراڈی نہیں ہو سکتا؟ تم مجھے سمجھاؤ. یہ داماد دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کسی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں وہ چینج ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد دیکھتے ہیں داماد سب سے بڑا کمینہ آدمی نکلا، یا شروع میں اچھا ہوتا ہے بعد میں برا بن جاتا ہے. اور تم خود کہتے ہو کہ اسی دو بیٹیوں سے پہلے عتبہ اور عتیبہ ابو جہل کے بیٹوں نے شادی کی تھی. اچھا اب جواب دے دو وسیم صاحب، میں خاموش، تم جواب دے دو. وسیم، مسٹر وسیم چلے گئے؟ میں نے بولا ہے، بولو اب جواب دے دو، میں خاموش. پنجابی جواب دو جی، گل کرو. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آندی ہے جی سر. پھر تو میں صبح سے بول رہا ہوں، میری ایک بھی نہیں سنی گئی. یہاں پہ نا میں دفاع کے لیے خاموش، کسی تم کو بولو استعمال تم نہیں بولو. سنیں، یہاں پہ دفاع کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے بیٹیوں کو. میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ بیٹیاں کتنی ہیں، بس صرف اس میں، اور کچھ نہیں ہے کہ ہاں جی میں انہیں سامنے لا کے عثمان کا دفاع کروں، یا پھر میں کروں جی میں آپ کو سامنے لا کے کسی اور کا دفاع. میں کسی کا دفاع کرنے کے لیے نہ، میرا صرف ایک پوائنٹ کیا سوال ہے کہ بیٹیاں کس لیے کتنی پوچھ تھی. رہے ہو؟ اگر کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں، میں وہ ہر چیز ثابت کروں گا. وہ بتاؤ ٹینشن نا، نہ لو. نقطہ اپنا بتاؤ. میں نے پوچھا تجھ سے کہ کیوں پوچھ رہے ہو، تو نے بتایا. میں کہتا ہوں کہ تم مجھے صرف تم ایک دفعہ بیٹیوں کے بارے میں بتاؤ، میں وہ سب کچھ بتاؤں گا. یہ کیا پوائنٹ، میں جو بھی پوائنٹ بناؤں وہ تو پھر آگے میں نے جواب دینا نا. میں نے جو سوال پوچھا اس تم کا جواب پوائنٹ بتاؤ نا، پوائنٹ بتاؤ پھر ہم جواب دیں گے. پوائنٹ نہیں بتائیں گے تو جواب نہیں دیں گے بھائی. پاکستان کے اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی بیٹی تھی. آصف رضا علوی سے بات ہوئی کہ ایک ہی بیٹی تھی. اور میں تمہاری کیا پڑتا ہے بھائی؟ تم مجھے پوائنٹ سمجھا دو، ایک بیٹی ہو یا چار بیٹی ہو، پوائنٹ مجھے سمجھا دو. فرق اگر چار بیٹیاں ہو تو فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ فرق کیا ہے؟ سمجھاؤ نا، سمجھاؤ. فرق تو یہیں سے تمہارا نظریہ صاف نظر آتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک بیٹی ہے، ان سے علی کو منسوخ کر کے علی کو تم بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہو، اور حضرت عثمان غنی کے تم تکفیر کر دیتے ہو، پیچھے کر دیتے ہو. میں نے کہا نا عثمان کے پیچھے آئے گا. میں نے غلط تو نہیں بولا تھا، میں نے غلط تو نہیں بولا تھا عثمان کے پیچھے. اچھا عثمان کے پیچھے میں تو عثمان کے دفاع کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں جی وہ بیٹیوں کے شوہر ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضور کے داماد ہیں، لیکن تمہارے فرقے میں لوگ مانتے نہیں ہیں داماد. میں داماد منوانا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. سنو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، دیکھو ان کی جو تزویج ہوئی ہے وہ اللہ نے آسمان میں کرایا ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان کی جو تزویج ہوئی ہے وہ عام تزویج نہیں ہے. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں تو ان سے کوئی شباہت نہیں ہے. وہ سیدت بقیہ جو ہے سیدت نساء اہل الجنہ نہیں ہے. نبی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے سیدت نساء اہل الجنہ ہے، سیدت نساء العالمین ہے. بقیہ بیٹیاں کی عصمت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. بقیہ بیٹیوں کی عصمت کی کوئی دلیل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ معصوم ہے، فضیلت ہے. اور ان کی زواج جو ہے اللہ کے حکم سے آسمان میں ہوئی ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرا دو. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ دار حیات تراث العربی، جہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 644 حدیث نمبر 3624 میں ملاحظہ فرمائیے. اما ترضین، آگے کرتا ہوں، یہ حدیث آگے سے پیچھے سے آ جاتا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مرض الموت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سرگوشی کیا تھا. کان میں کچھ کہا تھا، ہنسی تھی، پر کان میں کچھ کہا تھا، روئی تھی. تو اس کے ذیل میں ہے کہ فقال ما ترضين ان تكون سيدة نساء اهل الجنة او نساء المؤمنين فضحكت لذلك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں اور سیدۃ نساء المؤمنین ہیں؟ تو یہ ہے جنت کے عورتوں میں سب سے افضل حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ آپ کا بھلا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے. یہ بخاری میں ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ. ایک دفعہ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ میں مستدرک الحاکم یہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہوں. لہٰذا فرمائے مستدرک الحاکم الحاکم النیسابوری جزء الثالث چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی کتاب معرفت الصحابہ میں، یہاں پر حدیث صفحہ نمبر 367 حدیث نمبر 4008 عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماری میں جب وہ اس میں وفات ہو گئی
یا فاطمہ سلام اللہ علیہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء العالمین، آپ سیدہ نساء عالمین ہیں. ھذا حدیث صحیح اسناد صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. 4800 بلے 4800 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، والذہبی نے بھی تلخیص المستدرک نے کہا کہ صحیح ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کی تکریم کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. کتاب عزیزہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ للحاکم النیسابوری، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 35 ہے عزیز ملاحظ، صفحہ نمبر 35. وقد صحت الروایہ، یہ حدیث صحیح، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ویستقبلها، ان کے استقبال کو چلے جاتے تھے. ویقبل یدها کلما دخلت علیہ، اور جب بھی ان کے پاس جاتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے اور تعظیم میں احترام میں ان کا ہاتھ چومتے تھے. یہ واحد ہے دنیا میں کہ والد نے بیٹی کا ہاتھ چوما. والد خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، افضل الخلائق من الاولین والآخرین، ہاتھ چومتے ہیں کن کا؟ صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہ. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے کفو ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے شوہر، ٹھیک ہے نا. باقی اب بیٹیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضائل نہیں ہیں. بیٹیاں ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے ان کے فضائل. ان کے تم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی میں کہتے ہو کہ بیٹیاں تو اور بھی بہت ہیں نا، بیٹیاں اور بھی بہت ہیں. بھائی دنیا میں بیٹیاں اور ہوں گے یا نہ ہوں گے، زہرا سلام اللہ علیہ جیسا اور بیٹی نہیں. دیکھو المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سنہ 2009 میں، صفحہ نمبر 364 حدیث نمبر 4791. حدیث صحیح علی شرط الشیخین، شرط شیخین میں حدیث صحیح. 4791 ای علی شرط الشیخین بل صحیح. ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح حدیث. عائشہ نے کہا ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی شخص شبیہ تر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام میں اور حدیث میں بات کرنے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. وکانت اذ دخلت علیہ رحب بها وقام الیہا، جب بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان پہ داخل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو خوش آمدید کہتے. فأخذ بيدها فقبلها، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے. وأجلسها في مجلسه، اور اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. کسی صحابہ کے لیے احترام ہے، کسی شخص کے لیے احترام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تھے تو بہت سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہے. شب معراج احادیث بخاری میں موجود ہیں. سب سے مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ، کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے. چوما ہے کس کا؟ بوسہ کس کا دیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. کتاب روضۃ الطالبین، یحییٰ بن شرف النووی کی کتاب ہے روضۃ الطالبین، جزء نمبر 5، چھاپ دار عالم الکتب. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین. یہ صفحہ نمبر 374 میں. تقبیل ید، کس شخص کا ہاتھ چومنا جائز ہے؟ کس کا آپ چومتے ہیں؟ چومنا جائز ہے کس کے ہاتھ؟ المختار ان تقبیل ید غیرہ، علماء کا یہ فرمان ہے کہ کسی کا ہاتھ اگر چومنا ہو، ان کان لزہدہ وصلاحہ او علمہ او شرفہ او وصیانتہ، اگر چومنا ہو تو کس کے لیے چومتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی زہد بہت بڑی زہد ہے، وہ صالح القول صالح الفعل ہے، اس کے لیے چوما جاتا ہے. عالم ہے، علم کے لیے چوما جاتا ہے. شرف کے لیے، بڑا شریف انسان ہے، سیانتی، بڑا دیندار آدمی ہے. ہاتھ کس لیے چومتے ہیں؟ ہاتھ اس لیے نہیں چومتے کہ فلانا پیسے والا ہے. یہ دنیا والوں کا کام ہے. تعظیم، تفخیم، تکریم، توقیر. اگر دیندار ہے تو دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے کیا جاتا ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، اور اس طرح کے بقیہ دینی مطالب، تقوی زیادہ ہے، خوف خدا زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک پیارا ہے، تو علم زیادہ ہے، شرف زیادہ ہے، ہاں اس کا ہاتھ چومو.
اگر یہ ہو تو یہ مستحب ہے. وَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَشَوْكَتِهِ وَجَاهَدٍ أَهْلِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَكْرُوهُ. اگر کسی شخص کو اس لیے دنیائی امور کے لیے کہ بھئی یہ پیسے والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ فلان اس کے ہاتھ چومو، تو یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ اس لیے چوما جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھک کر خم ہو کر زہرا کے استقبال کے لیے گئے ہیں، ہر بار جب بھی آئے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ جب آتی ہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ چوم کے اپنی مجلس پہ بٹھاتے ہیں، اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو تم فرقہ یہی ہو کہ تمہارے مذہب کا اساس یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تکفیر کرتے ہو. تمہارا تو یہی اہل بیت علیہ السلام سے ہے ہی دشمنی. تمہارا اجماع کس بات پہ بنی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کرو، سب کرو، گستاخی کرو، ٹھیک ہے نا. اور پھر شکایت کس سے کرو؟ شکایت کرو سلمان رشدی سے. سب سے بڑے سلمان رشدی تو تم ہو، سب سے بڑا سلمان رشدی تو تمہارا کتاب بخاری مسلم ہے. تم ان باتوں کو کہاں سمجھو؟ یہ باتیں سمجھنے والے ان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور ان کی بے عزتی کو کفر سمجھتے ہیں، ان کے لیے سمجھو لوگوں کہ اگر کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعظیم کی، یہ تفخیم کی، وہ واقعاً سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین. دنیا میں اس جیسا خاتون ہے ہی نہیں، نہ اولین میں نہ آخرین میں اس جیسا نہیں گزرا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، ان کا جو احترام ہے، ان کے فعل میں، اللہ اللہ اللہ، ان کے ہاتھ چومنے میں، ان کی عصمت کا جو شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ سے قرب سے، اللہ کی رضا کی اور اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کی اور سب سے عظیم اور عالی مقام ہونے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے عظیم مقام کی جو شہادت اسی بات میں ہے عزیزو، اس کو تم خود سمجھ جاؤ. یہ ایک عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 100,000 حدیث کے برابر ہے. تو پھر ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور ان کا شوہر کون ہے؟ ان کا شوہر کون ہے؟ ان کا کفو کون ہے؟ ان کا امپلہ کون ہے؟ ان کا زوج کون ہے؟ اللہ کے حکم سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی جو زواج ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، سلام اللہ علیہم وآلہم. یہ کتاب تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف الشیخ حسین ابن محمد ابن الحسن دیار بکری، جزء اول. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 362 میں فرماتے ہیں ثم ان اللہ تبارک و تعالی امرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام وقد زوجتہ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو میں ان کی شادی کرا دوں، ان کی تزویج کر دوں. کس نے حکم دیا؟ اللہ کی جانب سے ہے. یہ بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء 9، شاب دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حیثمی کی کتاب. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، طبرانی نے روایت کیا ہے، ورجالہ ثقات، یہ حدیث صحیح ہے. ان اللہ امرنی، عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان ازوج فاطمہ من علی علیہ السلام، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کن سے کرا دوں؟ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کرا دوں.